نعرہ تکبیر۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بلند ہے، چودہ کا خالق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات۔ صلوات اتنی بآواز بلند پڑھیں جتنی علی کی ولایت قلب میں چھپی ہوئی ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ثم الصلاۃ والسلام علی سید ثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین وصاحب کعبہ قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین، مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد، واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ درود کا پڑھنا عبادت ہے، بآواز بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم سامعین محترم، میرے دادا استاد مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل علی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ مجلس وہ بڑی نہیں ہوتی جس میں داد اور بہوا زیادہ ہو، مجلس وہ بڑی ہوتی ہے جس پر بطول راضی ہو۔ لمبی چوڑی تقریر نہیں، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، میں نے بہت مختصر پڑھنا ہے۔ حکم ہے کہ علی کے علی بیٹے، محمد کے محمد بیٹے، حسن کے حسن بھائی، حسین کے حسین بھائی، عباس کا ایک حملہ سنانا ہے۔ اجازت سرکار، اگر تکلیف نہ سمجھو تو نظر اللہ نیاز حسین تھوڑا تھوڑا کے آ جانا، بلا فصل کو ماننے والوں میں فاصلہ اچھا نہیں لگتا۔ ایدر تکلیف کرے آجے، چھے آجے، مہربانی کرے آجے، میں بس تھوڑا جی پڑھنا، میں لمبا چوڑا کوئی نہیں پڑھنا، آنے چھے سونے چھے۔ میں نے جناب حضرت بابا جی الحمدللہ 18-19 کتابیں میں نے لکھی ہیں، تو تفسیر قرآن بھی لکھی ہے، تو میں نے نا جناب عباس کی فضیلت پہ چاچا جی کتاب لکھی، جس کتاب کا میں نے نام رکھا ہے مستجار الحسین۔ اس کا مطلب ہے حسین کی پناہ گاہ۔ جو شریعت کی پناہ بن جائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کی پناہ بن جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ میری بات سمجھے نہیں سکا؟ تو میں 4 حملے جناب عباس نے کیے ہیں بابا جی، تو 4 میں سے میں نے ایک حملہ سنانا ہے قبلہ، اور ایسے محسوس کرنا ہے کہ آپ میدان صفیر میں ہے، علی کا علی بیٹا لڑ رہا ہے، اور جناب عباس نے گھوڑے پر کھڑے ہو کر بادشاہ نے خطبہ پڑھا ہے۔ میں نے خطبہ نہیں پڑھنا، میں نے خطبے کا ایک جملہ پڑھنا ہے، اس جملے کی شرح کر کے میں نے بابا جی کو ممبر دے دینا۔ جناب عباس نے کہا، اے کوفیو شامیوں، مجھے پہچانو، میرا حسب بھی پاک ہے، میرا نسب بھی پاک ہے، میرا ننہال بھی پاک ہے، میرا ننہال بھی پاک ہے۔ اچھا چچا جی یہ تو سمجھ میں بابا جی آ جاتی ہے کہ ننہال پاک ہے کیونکہ علی کا بیٹا ہے، علی ابو طالب کا بیٹا ہے، ابو طالب عبد المطلب کا بیٹا ہے، عبد المطلب ہاشم کا بیٹا ہے، ہاشم عبد المناف کا بیٹا ہے، عبد المناف کا سا کا بیٹا ہے۔ مگر یہ جو جناب عباس نے کہا کہ میرا ننہال پاک ہے، یہ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو جیسے ہی میں نے مولا عباس کی والدہ کا شجرہ پڑھا، پھر پتہ چلا کہ عباس کل بھی سچا تھا، عباس آج بھی سچا۔ مولا آپ کو سلام۔ میں نے لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی کرنا کیونکہ جناب عباس کے مرید بیٹھے، اس لیے میں نے جناب عباس کی فضیلت میں سرکار جملہ پڑھنا ہے۔ اور یہ جو شجرہ، الحمدللہ میں پوری دنیا میں محمد و آل محمد کی پاک مستورات کا شجرہ پڑھتا ہوں، بی بی ختیجہ سے لے کر بی بی نرجس خاتون تک سب بیویوں کا میں شجرہ پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ بیویاں وہ ہیں کہ جن کا حسب بھی پاک ہے، جن کا نسب بھی پاک ہے۔ آپ جناب عباس کا جملہ ذہن میں رکھنا کہ جناب عباس نے کہا کہ میرا ننہال بھی پاک ہے، میرا جناب عباس کے مرید بیٹھے، میرا ننہال بھی پاک ہے۔ جناب عباس کی والدہ محترمہ
طیبہ، راضیہ، مرضیہ، زکیہ، پاک بی بی۔ بی بی کا نام ہے فاطمہ وحیدیہ، کنیت ہے ام البنین، لقب ہے ام الکرامہ۔ ام البنین کی ماں کا نام ہے سمامہ، ام البنین کے باپ کا نام ہے حزام، حزام کے والد کا نام تھا عامر، عامر کے والد کا نام تھا خالد، خالد کے والد کا نام تھا ربیع، ربیع کے والد کا نام تھا کلاب، کلاب کے والد کا نام تھا مرہ، مرہ کے والد کا نام تھا لوی، لوی کے والد کا نام تھا غالب، غالب کے والد کا نام تھا فہر، فہر کے والد کا نام تھا نظر، نظر کے والد کا نام تھا مضر، مضر کے والد کا نام تھا معاد، معاد کے والد کا نام عدنان، عدنان کے والد کا نام تھا کنانہ، جو جناب عباس کے مرید بیٹھے، کنانہ کے والد کا نام تھا مدرکہ، مدرکہ کے والد کا نام تھا الیاس، الیاس کے والد کا نام تھا حمل، حمل کے والد کا نام تھا کدار، کدار کے والد کا نام تھا اسماعیل، اسماعیل کے والد کا نام تھا ابراہیم۔ اور جو اللہ کا حجاب بن جائے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، جو فاطمہ کی بیٹیوں کا حجاب بن جائے اسے ام البنین کہتے ہیں۔ اس بی بی کا نام بہت بسم اللہ بسم اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ میری بات سمجھے نہیں سکتا؟ جناب عباس نے کہا میرا حسب بھی پاک، میرا لو جی آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں جناب عباس کے مرید بیٹھے، میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، اگر یہ جملہ سمجھ میں آیا سرکار تو میں سفین کا حملہ پڑھوں گا، ورنہ یا علی مدد۔ آؤ بسم اللہ بابا جی، میں جملہ پڑھنے لگا، میری طرف دیکھیے گا۔ جس کو نازل ہونے سے پہلے، بابا جی میں نے آپ سے، اب سید سردار ہیں، میں نے آپ سے دعا لینی، مرید شاہ جی، بابا جی سرکار مرشد، میں جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ جس کو نازل ہونے سے پہلے، جس کو نازل ہونے سے پہلے، جس کو نازل ہونے سے پہلے محمد کے ہاتھوں پہ اللہ کی زبان حیدر قرار پڑے اسے قرآن کہتے ہیں، جسے آنے سے پہلے بطول مصلے پہ پڑے اسے عباس کہتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے یار، میں نے بہت جلدی پڑھنا مجھے، اسے جناب عباس کہتے ہیں۔ جناب سیدہ دنیا سے جانے لگی، بی بی ام البنین کی آمد ہوئی ہے دنیا میں۔ آج کون سا دن ہے جی؟ 23 ربیع الاول، 23 جمادی الاول، 23 جمادی الاول 6 ہجری بروز جمعہ بی بی ام البنین دنیا میں آئی تھی۔ جس سال جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ دنیا میں آئی تھی، اسی سال بی بی ام البنین دنیا میں آئی تھی۔ بی بی عالم شباب میں ادھر سے جناب زہرا نے کہا یا علی ہم چاہتے ہیں کہ آپ عقد کریں اس سے جس کے پاس میری امانت ہے۔ بابا منیشا جی میرے پاس، میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، میرے پاس سونے کی قلم ہوتی، حور کی چادر ہوتی، ولایت کے پر ہوتے، نجف کی صحرا ہوتی، میں پرواز کر کے منیشا جی جملہ پڑھتا، پھر بھی اس کی قیمت نہیں ہے جو زیرک لوگوں میں مشرف عباس بھی جملہ پڑھنا چاہتا ہے۔ جملہ نہیں ہے سمندر ہے علم کا، اور جس کے پاس کافر امانت رکھے اسے محمد کہتے ہیں، جس کے بعد جناب زہرا امانت رکھے اسے ام البنین کہتے ہیں۔ اس بی بی کا نام بی بی ام البنین۔ فرمایا کس سے شادی کرنی؟ فرمایا میری ہم نام سے، فاطمہ وحیدیہ سے، کنیت ہے ام البنین، لقب ہے ام الکرامہ۔ ام الکرامہ کا مطلب ہے کرامتوں کی ماں۔ بی بی ام البنین کا ماں، بی بی ام البنین کی ماں کا نام ہے سمامہ۔ سمامہ کہتے ہیں کھلے ہوئے خوشبودار پھول کو، اور والد کا نام ہے حزام۔ حزام کہتے ہیں نیزوں سے کھیلنے والے کو۔ بابا جی سرکار، نیزوں سے کھیلنے والے کو۔ فرمایا اس امانت کا نام کیا رکھنا ہے؟ اب دیکھیں یہ بی بی کا کلام ہے نا۔ بی بی نے فرمایا، جناب زہرا نے، بی بی نے فرمایا آپ کا نام علی ہے، علی سے عین نکالنی، میرا لقب بطول ہے وہاں سے بے نکالنا، بابے کا نام عرش پہ احمد ہے اسے الف نکالنا، میرے 2 حسنین ہیں ان کو سین نکالنا، یا علی پنجتن کو جمع کیجئے گا عباس بن جائے گا۔ پنجتن کو جمع کیجئے گا، عین بے الف سین، عین سے علی کا پیکر، بے سے بطول کی عصمت، الف سے اللہ کا مظہر، سین سے حسنین کا ناطق قرآن، اسے عباس کہتے ہیں۔ اب میں وہ جلدی پڑھ سکا۔ ادھر سے
جناب حضرت عقیل علیہ السلام. اچھا بابا مریشا جی یہ مزاج ہے بابا جی کہ جب کمی کمی سے ملتا ہے نا تو اس کا انداز اور ہوتا ہے. یہ کوئی خمسہ عشرہ ہو تو پھر جناب عباس پہ بندہ تفصیل سے پڑھے, میں تو مختصر پڑھنا چاہتا ہوں. تو جب سردار سے سید ملتا ہے نا تو اس کا انداز بابا جی مرشد اور ہوتا ہے. بابا جی سرکار اس کا انداز اور ہوتا ہے. جب کمی کمی ملتا ہے تو وہ کیسے ملتا ہے, جب سردار ملتا ہے تو وہ کیسے ملتا ہے. جب سردار ملتا ہے تو وہ حکم دیتا ہے کہ جو میرے گھر میں آیا ہے وہ کم از کم 3 دن میرے گھر میں رہے. یہ سردار کا شیو ہے بابا جی. اور جو کمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ آج ہی واپس چلا جائے. یہ کمی کا مزاج ہوتا ہے. اس لیے امام کا حکم ہے, چھٹے امام کا, کم از کم 3 دن کربلا میں رہو کیونکہ وہ کائنات کا سردار ہے. میری بات سمجھے نہیں سکا. اب سرکار عقیل گئے جناب بابا جی حزام کے گھر میں, جملہ میں نے ختم کرنا ہے, حزام کے گھر میں گئے. جو ہی جناب عقیل علیہ السلام گئے, ادھر سے وہ بھی سردار تھا, ادھر سے یہ بھی سردار تھا. میں نے نہ سرکار عقیل کا خطبہ پڑھنا ہے نہ جناب حزام کا خطبہ پڑھنا ہے. بابا جی آدھے گھنٹے کا خطبہ ہے, میں نے صرف ایک جملہ پڑھنا ہے. سرکار حزام مسجد سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے متولی کعبہ کی روح تجھ پر سلام. اے متولی کعبہ کی روح جناب عقیل علیہ السلام تجھ پر سلام. ادھر سے سرکار عقیل نے کہا اے لوگوں کو لڑائی کا انداز سکھانے والے خاندان کے سردار تجھ پر سلام. ادھر سے سرکار عقیل رہے تھے. اچھا بابا جی یہ میں نے جو جملہ جو آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں نا, یہ جملہ جب میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نا تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا میں زمین پہ نہیں بیٹھا, میں آسمان میں بغیر پروں کے پرواز کر رہا ہوں. میں جو جملہ پڑھنے لگا ہوں کہا سرکار عقیل بیٹھ کے بابا جی مسند پہ اور بی بی ام البنین کے والد بیٹھ کے زمین پہ, اور سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں مالک میں وجہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر میں آئے ہیں, حکم کریں. سرکار نے فرمایا میری امانت تیرے گھر میں. یار میں نے ادب کہاں پڑھنا اور آپ نے کہاں سنا. میری امانت, چچا میری بابا جی میری امانت تمہارے گھر میں. امام حسین کی عزت کی قسم ہے جب یہ میں نے جملہ پڑھا تھا اور اپنی کتاب میں لکھا تھا کم از کم 1.5 گھنٹہ میں نے کہا واہ 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 تیرے کیا کہنے لکھنے والے, تیرے کیا کہنے لکھنے والے, کیا کہنے لکھنے والے. حسام کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو کر پھر زمین پر بیٹھا اور سرکار عقیل علیہ السلام کی نالین کو چوم کر کہتا ہے مالک پہلے ہم بندوں پہ حکمرانی کرتے تھے, آج کے بعد فرشتوں پہ حکمرانی کریں گے. اور آج کے بعد ہم فرشتوں پہ حکمرانی کریں گے. ادھر سے باتیں ہو رہی تھی, ادھر سے بی بی ام البنین ختم سے ادھر سے بی بی ام البنین نے کہا اماں میں نے خواب دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا اماں میں نے دیکھا ہے کہ ایک گلستان ہے پھولوں کا, میں اس گلستان میں داخل ہوئی, میں نے دیکھا ایک چاند ہے جو طواف کر رہا ہے. چاند ہے جو طواف کر رہا ہے. طواف کرتے کرتے اماں وہ میری گود میں آ گیا. اور اماں میں نے دیکھا ہے کہ ایک ملکہ ہے جس کے سر پہ تاج ہے, جس کے 4 پلو ہیں. ایک پلو حوا کے ہاتھ میں ہے, ایک مریم کے ہاتھ میں ہے, ایک سارہ کے ہاتھ میں, ایک ہاجرہ کے ہاتھ میں. اور وہ میرے قریب آئی. اماں اس کے چہرے پہ اتنا روب تھا, میں اس کے قدموں کے قریب گئی. اس نے مجھے اٹھایا, اپنے سینے لگایا اور سینے سے لگا کر کہا تجھے مبارک ہو, تم میرے بیٹے کی ماں بنے گی. میرے بیٹے کی, میرے پاس ٹائم نہیں پڑتا میں تفصیلی بتاتا ہوں, میرے بیٹے کی ماں بنے گی. ادھر سے دلہا گیا. یہ پہلی شادی ہے امیر المومنین کی جس میں علی کی بیٹیاں بھی ساتھ ہیں. سرکار امیر المومنین جناب بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا کو لے کر کھا رہے. جو ہی کھا رہے تو بی بی نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ زہرا کی چاہت دنیا میں آئے. ہم چاہتے ہیں باجی ادب پڑھنا, ہم چاہتے ہیں کہ سیدہ کی چاہت دنیا میں آئے. قبلہ 26 ہجری 4 شعبان علی کا علی بیٹا ام البنین کی گود میں ایسے آیا جیسے محمد کے قلب پہ اللہ کا قرآن آیا تھا.
जनाब अब्बास बादशाह को अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों पे उठाया। बाबा मुरीशा जी ऐसे क्यों ना कहूं, अली ने अपना बचपना अपने हाथों पे उठाया, जनाब अब्बास को अपने हाथों पे उठाया और मुस्कुराकर फरमाया अस्सलामु अलैका या ज़ैगमुल्ला, अस्सलामु अलैका या ज़ैगमुल्ला। जनाब अब्बास ऐसे क्यों ना कहूं, ऐनुल्लाह की ऐन खुली, यदुल्लाह का हाथ पे शानी पे, फरमाया अलैका सलाम या वलीउल्लाह, ऐ अल्लाह के वली तुझ पर सलाम हो। जब अली जन वलीउल्लाह के बगैर अली के बेटे का गुजारा नहीं हो सकता, कूफे के कसाई का गुजारा कैसे हो सकता? मेरी बात समझ आई सरकार में? जनाब अब्बास भाई खत्म। जनाब गाजी शहनशाह आलम शबाब में एक जुमला सुन ले ताकि मैं देखूं कि मैंने सफीन का हमला पढ़ना या नहीं पढ़ना, इसके बाद मैं पढ़ूं। जंग हुई थी बाबू जी, जंग नहरवान एक, उसमें 4000 का लश्कर था। कितने का जी? 4000 का बाबू जी लश्कर था जंग नहरवान में। तो उधर से मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब क्या चाहते हो? कहा मौला पुल पे किसी की जरूरत है जो 4000 को रोक कर रखे। सारी तकरीर एक तरफ मुर्शद, ये जुमला एक तरफ। जनाबे अली ने कहा मेरी मैं को बुलाओ, मेरी मैं को बुलाओ। 11 साल का सन है जनाबे अब्बास का। कहा अब्बास, कहा जी बाबा, कहा पुल पे खड़े हो। अब बाबू जी जनाबे अब्बास 11 साल का सन, तलवार नयाम में, कभी इधर चलते हैं कभी इधर चलते हैं। दूसरी तरफ 4000 का लश्कर, इधर जनाबे अब्बास, इधर नमाज का वक्त हुआ। अमीर अल मोमिनीन ने तजदीद वुजू किया। वुजू नहीं, तजदीद वुजू। वुजू वो करता है जिसका टूट जाता है, और जिसका टूट जाए वो इमाम नहीं होता। बाबा जी तजदीद वुजू किया सरकार अमीर अल मोमिनीन ने, और कहा हसन, कहा जी बाबा, कहा मेरा मुसल्ला इबादत बचा, मुसल्ला इबादत है। इधर से अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब दौड़ कर आए। कहा या अली हमला हो गया, हमला हो गया, हमला हो गया। कहा क्या हुआ? कहा हमला हो गया। मौला ने देखा ही नहीं, हमला हो गया। मौला ने देखा ही नहीं, हमला हो गया। जो बंदे परेशान बैठे हो यार, मौला ने देखा ही नहीं। इससे पहले कि अली तकबीरतुल इहराम कहे, कहा मौला हमला हो गया, आप जवाब नहीं देते। मौला ने फरमाया चाचा जान, आपको नहीं पता पुल पे मेरा अब्बास खड़ा है, और ये मैं अपने हैदरी, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, और मुझे रसूल ने कहा था कि जहां पे अब्बास होगा वहां पे कब्जा नहीं होगा। जनाबे गाजी लो सही बाबा जी आ गया। मैं पूरा हमला नहीं पढ़ूंगा, 2 या 3 मिनट में सरकार मेरे मिंबर छोड़ देना। सरकार गाजी शहनशाह बाबुल हवाइज के बाबा अमीर अल मोमिनीन ने कहा कौन है जो मेरा बेटा मैदान सफीन में जाएगा? 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से किसी ने बंदे ने पूछा मौला अब्बास का मकाम क्या है? मौला मसनद से खड़े हो गए। कहा मौला मैंने पूछा अब्बास का मकाम क्या? मसनद से खड़े हो गए। अच्छा एक जुमला यहां पे समझा दूं, जो पढ़े लिखे लोग बैठे, ये जो हुज्जत होती ना, हुज्जत हुज्जत हुज्जत, आजकल तो बड़े बड़े यानी भी हुज्जत है। ये जो हुज्जत होती, पहली शियों की किताब है जिसका नाम है अल काफी कुतुब अरबा की, दूसरी है मन ला यहदरुल फकीह, तीसरी है अल इस्तिबसार, चौथी है तहजीबुल अहकाम। पहली लिखने वाले का नाम है शेख जाफर मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी। इसने 20 साल में 16,000 अहदीस को जमा किया। जमा करके बाबा जी इसने किताब का नाम रखा अल काफी। मुर्शिद जिसके 3 हिस्से हुए, असूल काफी, फरूए काफी, रोज़ा काफी। असूल काफी जिल्द नंबर 2 बाब हुज्जत। इमाम सादिक फरमाते हैं अल हुज्जतो कब्ल अल खल्के माल खल्के बाद अल खल्के। इमाम फरमाते हुज्जत उसे कहते हैं जो मखलूक से पहले हो, मखलूक के साथ हो, मखलूक ना हो फिर भी हो। मेरी बात समझ आ रही? इमाम हसन अस्करी खड़े हो गए। कहा मौला मैंने अब्बास का मकाम पूछे, आप खड़े हो गए। मौला फरमाया तुम्हें पता नहीं चला जिसके इसम के इस्तकबाल के लिए अल्लाह की हुज्जत खड़ी हो जाए उसे अब्बास कहते हैं।
उसे अब्बास कहते हैं। मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ। जनाब गाजी शहनशाह बाबुल हवाइज के बाद कहा कौन है मेरा बेटा जो मैदान सफीर में जाएगा? एक तरफ मौला हसन है, एक तरफ इमाम हुसैन है। कहा मैंने कहा मेरा बेटा कौन है जो मैदान सफीर में जाएगा? जनाब हसन ने कहा बाबा मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। कहा तुम मुबाहले के दिल मोहम्मद के बेटे हो, मेरा बेटा तो अब्बास है। फरमाया अब्बास को बुलाओ, अब्बास को बुलाओ। अच्छा एक ये रवायत है, एक दूसरी रवायत है। दूसरी रवायत ये है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कल मेरा हुसैन मैदान सफीर में जाएगा। दूसरी बात क्योंकि ये रवायात है ना मुख्तलिफ, मेरा हुसैन मैदान सफीर में जाएगा। मौला ने इमाम हुसैन के लिए अलम तैयार किया। अब दोनों लश्करों में सरगोशी होनी शुरू हो गई कि आज पहली दफा हुसैन मैदान सफीर में हमला करेगा। ये सरगोशी हो रही थी। इधर से जनाब अली ने अलम तैयार करके जो ही खैमे का दरवाजा खोला, सामने बाब हुसैन खड़ा था। मौला अली, मैंने तो 2-3 रवायतें पढ़ दी। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा बास हुसैन जाएगा। कहा बाबा एक सवाल पूछूं? कहा पूछो। कहा बाबा ये बताएं मैदान में हाथ लड़ता है या आंख लड़ती है? हाथ लड़ता है या आंख लड़ती है? फरमाया हाथ। कहा हुसैन मोहम्मद की आंख है, मैं मोहम्मद का हाथ, मैं मैदान में जाऊंगा। लो जी, मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया जल्दी करो मेरे हुसैन का घोड़ा मुर्तजिज लेकर आओ। अब मुर्तजिज के कम अज कम जो मैंने मानी पढ़े हैं वो 70 मानी है। और एक मानी ये है बाबा जी कि जो बादल के अंदर बिजली कड़कती है उस कड़क को कहते हैं मुर्तजिज। यार मैं कहां पढ़ने के लिए आया हूं? उसे कहते हैं बाबा जी मुर्तजिज। अब है मुर्तजिज, उसके ऊपर बैठना है अल्लाह के कहर में। यार मैं पूरा जुमला पढ़ना भी नहीं पढ़ना। ऊपर बैठे कौन जी? अल्लाह का कहर। अब्बास अल्लाह का कहर है ना यार। जनाब अब्बास बैठे। इधर से जनाब हजरत अब्बास 11 साल और कुछ महीने तक अब्बास मुर्तजिज पर बैठे, चेहरे पे नकाब रखा। पूरा हमला नहीं पढ़ना, आधे से भी यादा पढ़ना। मौला अब्बास मैदान सफीर पे आए। अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। मालिक अश्तर ने कहा मौला मुस्कुराए क्यों है? मौला ने फरमाया मुझे आज ही तो पता चला है कि जब मैं लड़ता था तो मोहम्मद क्यों मुस्कुराते थे। यार बोलना जो समझते बोलना जो जुबान दी मेरे सब। मैंने पूरा जुमला भी नहीं पढ़ना सका जी, मैं जुमला पढ़ने आज पता चला है बाबा मुर्शिद बाबा गिलानी साहब, आज पता चला है जब मैं लड़ता था, पिछले मोहल्ले में समझ आ रही है, जब मैं लड़ता था तो मोहम्मद अली अलैहिस्सलाम ने अपने सीने पे हाथ मार के कहा मैं अली अल्लाह का शेर हूं। पर्दे से आवाज आई या अली अब्बास की मोहब्बत में इतना गरूर, अगर आप अल्लाह के शेर हैं तो अब्बास बतूल का शेर है। हाय हाय हाय, अब्बास बतूल का शेर है। जनाब अली अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्बास को वापस बुलाया। वापस बुला कर कहा बेटा लोगों को पता ना चले ये अली लड़ रहा है या उसका बेटा अली लड़ रहा है। जनाब अब्बास ने कहा बाबा लोगों को पता ही नहीं चलेगा ये मोहम्मद का अली है या हुसैन का अली है। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये किसका अली है, ये किसका अली है। मगर पापा ऐसे नहीं, आप बुला लिया है तो अपनी तलवार भी दे, अपनी ज़िरा भी दे, अपनी अबा भी दे, अपनी कबाब भी दे। मौला अली अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर फरमाते हैं और क्या चाहता है? कहा अपनी दुआ भी दे। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबा भी ले जा, कबाब भी ले जा, तलवार भी ले जा, ज़िरा भी ले जा, सब कुछ ले जा। तुझे दुआ की जरूरत रही है तो फातिमा ज़हरा की दुआ है, तुझे दुआ की जरूरत रही है तो बतूल की दुआ है। मुझे इस मिंबर की कसम है मेरे पास मर होते मैं परवाज करके जुमला बाबाजी पढ़ता फिर भी इसकी कीमत नहीं थी। अली का अली बेटा मैदान सफीर पे आया। अली के अली बेटे ने चेहरे पर नकाब रखा। मैंने पूरा जुमला नहीं पढ़ना, जो आधे से आधा जुमला पढ़ना है। जनाब अब्बास मैदान सफीर में है। सबसे पुराना दुश्मन सामने आया। सामने आकर कहता तू अली है, हमसे धोखा करता है, तू अली है, हमसे धोखा करता है। अली के अली बेटे ने मुस्कुरा कर कहा तुम्हें नहीं पता हम हाशमी खानदान का चश्मो चराग है, हम किसी से धोखा नहीं करते। अब तू बता तू क्या कहना चाहता है? कहता है मेरे 17 बेटे हैं, मुझे इस मिंबर की कसम है। अब्बास ने कहा तेरे हैं? यार बोलो जो समझते बोलने जुबान दी है, तेरे हैं। अगर तेरे होते तू मेरे मुकाबले में ना भेजता। अब तू बता तलवार से लड़ूं
آنکھ سے لڑوں، ہاتھ سے لڑوں، زبان سے لڑوں، مجھے سب منبر کی قسم ہے جیسے میں نے جملہ پڑھا ہے علی کی علی بیٹے نے تلوار کو لیا میں ڈالا، ایک کو پکڑا ہوا میں، دوسرے کو پکڑا ہوا میں، تیسرے کو پکڑا ہوا میں، چوتھے کو پکڑا ہوا میں۔ بابا جی پہلا زمین پہ ہے، 17واں آسمان پہ ہے، پہلا زمین پہ ہے، 17واں آسمان پہ ہے۔ جناب حضرت عباس نے ملک الموت کی طرف دیکھ کر کہا اے ملک الموت، ان 17 میں سے ایک بھی بچ کر نیچے گر گیا تمہاری فرشتوں سے بھی چھوٹی، تمہاری جہان میں بھی چھوٹی۔ جناب حضرت عباس میدان بس ہی ختم، جناب حضرت عباس میدان صفین پہ آئے، بس ایسے لڑ رہے تھے کہ لوگوں کو خیبر بھول گئی، خندق بھول گئی، میں نے پورا حملہ نہیں پڑھنا، ادھر لڑ رہے تھے، بس لڑ ہی رہے تھے کہ ہر بندہ کہہ رہا تھا میرے پیچھے علی ہے، میرے پیچھے علی ہے، میرے پیچھے علی ہے۔ بعد اسی جملے میں نے ممبر چھوڑ دینا، میرے پیچھے علی ہے، میرے پیچھے علی ہے، میرے پیچھے علی ہے۔ عباس کہتے ہی اسے ہے جو علی کے دشمنوں سے علی 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 کروا دے۔ جب پورے میدان میں علی علی کی صدا بلند ہوئی، بس صدا کا بلند ہونا تھا، ادھر سے جناب علی علیہ السلام نے کہا حسن، کہا جی بابا، کہا میرا دل گھوڑا لے کر آ۔ ادھر سے علی علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے، بس سوار ہونا تھا۔ علی علیہ السلام کے چہرے پہ نقاب تھا، عباس کے چہرے پہ نقاب تھا۔ علی علیہ السلام نے اپنا گھوڑا عباس کے گھوڑے کے ساتھ کیا، بس ساتھ کرنا تھا۔ ہر بندہ کہہ رہا تھا ایک علی کم تھا کہ دونوں علی آ گئے ہیں۔ حیدری، ادھر سے جناب عباس تلوار چلاتے، ادھر سے جناب حیدر کرار کا حیدر کرار بیٹا جناب حضرت عباس تلوار چلاتے، بس تلواریں چل رہی تھی کہ جناب علی علیہ السلام نے عباس کے چہرے سے بابا جی نقاب ہٹایا۔ بابا جی یہ میں نے جملہ کراچی میں پڑھا تھا، پورا مجمع کھڑا ہو گیا تھا، پتہ نہیں یہ کیسے زیرک لوگ ہیں کہ جملہ بھی سنیں گے اور برداشت بھی کر لیں گے، اور یہ جملہ میں نے ان کو بھی سنانا ہے، اور جناب زہرا سے میں نے دعا بھی لینی ہے، اور جناب زہرا سے میں نے داد بھی لینی ہے۔ جناب علی علیہ السلام نے اپنے چہرے کی طرف دیکھا، عباس علی کا چہرہ ہے، عباس علی کی آنکھ ہے، عباس علی کا قلب ہے، اپنے چہرے کی طرف دیکھا۔ جناب علی علیہ السلام نے بابا جی چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا لوگو ھذا کمر بنی ہاشم۔ سے دعا برے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا، وإن نتا تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام۔ الہی مجلس عزا قبول اور منظور فرما، جتنے قدم قدم ٹورائیو انہاں دے مالک اللہ صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ مالک اللہ بانی مجلس دے والدین دے درجات بلند فرما۔ مالک اللہ موت تو پہلے اپنے گھر دا حج کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما۔ امام زمانہ دا ظہور فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات صلی اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدۃ نساء العالمین، صلوات صلی اللہ محمد و آلہ۔ دعا ہے چودہ دا حالی کاللہ تو اڈا اس بارگاہ ٹھورایا قبول اور منظور فرماوے۔
جتنے قدم قدم ٹورایو وارث زماں امام تانوں کسے دا محتاج نہ کرے۔ بھائی جان تشریف فرما ہو گے، ہک دے ہک 70 میں مصائب دی تلاوت کرنی، میرے تو پہلے مالکان دے عظیمت دا پڑھ گئے، بھائی جان آگے زندان شام امام زین العابدین دے کڑیاں لے ہتھاں دے اتے بابے دا کٹیا ہویا سر آیا۔ میں بسم اللہ کراں جنا ہائی کیتی ہے، اتنی کو دیر لگ دیئے عزادار بندے دی ہائی تے، بڑی جلدی دے نال میں ایک 70 پڑھ کے براواں دے حوالے ممبر کرنے۔ میں پیادہ شام دے زندان دے وچ آج مدت دے بعد حسین بادشاہ دا سر قیدی پتر دے ہتھاں تے آیا۔ امام زین العابدین اپنے پتر نو پیادے نے باکر لال ذرا دادے دے چہرے تو رمال ہٹا، میں پیو دے نال گل کردا۔ میں بسم اللہ کراں، سونی ہائی کیتے نے ماں حسین دی تواڈے تے راضی ہوئے۔ ماتمی داداؤں امام نے دادے دے چہرے تو رمال ہٹایا، امام دی نگاہ پئیے دیکھ کے پیادے نے بابا زخمی پتر دا سلام ہوئی۔ میں بسم اللہ کراں، میں صدقے آواں، میں بسم اللہ کراں۔ امام پتر والے پاسے ویکھ کے پہ فرمیندے نے سجاد میرا بھی سلام ہوئی۔ امام پتر والے پاسے ویکھ کے پہ آدے نے بابا تھوڑی داڑھی تے چٹی ہے۔ امام اپنے پتر والے پاسے ویکھ کے پہ فرمیندے نے سجاد تیری بھی تے 24 سالاں وچ رنگ بدلا گئی۔ میں صدقے آواں بھائی، میں بسم اللہ کراں، میں صدقے آواں۔ فرمایا بابا تھوڑی تے کربلا دے میدان دے وچ ایک لحظے دے وچ رنگ بدلا گئی ہے۔ امام دے کے پیادے نے میں علی اکبر جے پتر دے سینے دے وچوں برچھی کڈی ہے تے سجاد تیری داڑھی کیویں رنگ بدلا گئی۔ 70 سنے ہائے دی تیاری کری ماتمی عزادار۔ اس ویلے میرے امام پیو والے پاسے ویکھ کے پہ فرمیندے نے بابا لاکھ علی اکبر جے پتر ہون انہاں دے سینے دے وچوں برچھی کڈنا سوکھی، بابا پھپھیاں تے ماواں دے نال کدے اس بازار۔ میں صدقے ہواں، مرحبا بھائی مرحبا، ایڈی سونی ہائے کر کے روان والے عزادار۔ میں بسم اللہ کراں، ایک ہائے ہو گئی، میں ایک ہور چاہنا جو عزادار سارے شامل ہو جاون، جڑے رہ گئے نے او بھی پرسا دے لیون۔ ماتمی عزاداروں امام پتر والے پاسے ویکھ کے پہ فرمیندے نے سجاد کی حال ہے؟ بابا میری خیر ہے۔ فرمایا میریاں بھیڑاں دے کے حال نے؟ دکھا جا بابا جی میں 70 تواڈے حوالے کرن لگا۔ امام بابے والے پاسے ویکھ کے پہ فرمیندے نے بابا بازار تے دربار گزر گئے۔ میں صدقے ہواں بھائی، تھکی نہیں عزادار بن کے ہائے کرنا۔ ماتمی عزاداروں آخر تے میرے امام پوچھیا بابا میری خیر ہے، میری نب گئی ہے۔ امام پہ فرمیندے نے سجاد میری معصومہ دا کے حال ہے؟ او میں صدقے ہواں جڑے دیاں دے پیو بیٹھے ہو۔ فرمایا بابا تانوں یاد کر کے تھوڑی دیر ہوندی ہے۔ امام اد رات دا ویلا زندان شام دے وچ آ کے جیڑی حقل کیتی ہے میں وین کرنا چاہندا۔ ماتمی عزاداروں کڑیاں والے ہتھاں تے میرے امام دا زخمی سر، امام زندان دے دار تے آ کے کھڑ گئے، حقل مار کے تے رو رو کے پیادے نے معصومہ جاگ بابا ملن آئی۔ سونے لگ دے نے عزادار ہائے کر کے روون والے۔ اس علاقے والے بابے دا نام آئے، جلدی دے نال معصومہ مٹی تے سمن لگ گئی۔ ہولے ہولے پیا دیے سجاد میرے بابے دا سر میرے سینے تے راک۔ سجاد ویر اج میں بابے دا ادار لاواں۔ سجاد ویر تساں گواؤ مدینے کدے تے اسی وسدے آئے۔ بابا سفراں دے جاونا جداں واپس آونا۔
मनो हां दे नाल लावना रो रो के आदिए सजाद किस्मत किस्मत दी बात है मदीने दे विच बाबा थक वैंदा ही अज शाम दे विच दी थक गई है हाय ओ मैं सदके वां बिस्मिल्लाह करा रो रो के आदिए मेरे बाबे दा सर मेरे सीने ते रख ओ जेलम वाले इमाम बाबे दा सर भेण दे सीने ते रखिया है पहला ते दुखा वेड़ करके आदिए बाबा अखी बाल बाबा दी हालत वेख हाय करके रोवन वाले अगला दुखा वेण करके रो रो के आदिए बाबा जिस तेन मारिया उस सारे राह में न मारिया बाबा तुआडे बाद इना मनु घोड़िया नाल बजाया है बाबा बेपला ने उठा ते बहाया है बाबा अखी खोल मेरे आले पास वेख रो रो के आदिए दी रोल गई आई ओ विच सफरां